اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حکومت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس ذیل میں ہم نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ روایات آپ کی خدمت میں سنا دیے۔ کتاب بحار الانوار اور دیگر کتب میں اکمال الدین و تمام النعمہ اور منتخب الاثر، ان کتابوں سے کچھ عرائض ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور بھی بہت ساری باتیں حکومت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذیل میں موجود ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کس طریقے سے حکومت فرمائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے اور بہت مہم سوال ہے۔ ابتدائی خلقت بشریت سے لے کر آج تک حکومتوں کا قیام ہوتا رہا، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ کئی طرز پہ حکومتیں بنتی رہی اور کئی طرز پہ آج بھی لوگ حکومت کرتے ہیں۔ حکومت ملوکی ہے، حکومت الملوکیہ، جس میں جس کو بادشاہی حکومت کہتے ہیں، کنگز حکومت جو کنگ گورنمنٹ ہے، یعنی بادشاہ بادشاہی کا نظام وہاں بنتا ہے، اور آج کل کے اس دور میں بھی یہ سلسلہ وہ موجود ہے، اور بعض ملکوں میں حتیٰ دونوں طریقے کی ہم وہ ڈیموکریسی والی حکومت چلتی آ رہی ہے، اور ہم وہ کنگز حکومت۔ تو یہ سلسلہ کئی طریقے سے حکومتوں کا قیام ہوتا ہے، اور سوال یہ اٹھے گا کہ سب سے جو حکومت ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان حکومتوں میں سے کون سی حکومت کو اختیار کریں گے؟ تو خدمت میں عرض کروں کہ ان سب حکومتوں سے ہٹ کر بھی ایک حکومت ہے جو کہ صرف اور صرف اس حکومت کے اوپر ہم جو شیعہ لوگ ہیں، مذہب شیعہ والے، وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ حکومت حکومت الہیہ ہے، خدائی حکومت، اور اس حکومت کا جو رہبر ہے، اس حکومت کا جو بادشاہ ہے، اس حکومت کا جو سربراہ ہے، اس حکومت کا جو امام ہے، اس حکومت کا جو پیشوا ہے، جو یہ حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود خلیفہ خدا اس حکومت کو سنبھالیں گے، اور یہ وہی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ ہم نے زمین پہ اپنے خلیفہ کو بھیج دیا۔ یہ خلیفہ یہی ایک حکومت کا حاکم ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت بھی یہی حکومت ہے، یعنی جس کو کہا جائے کہ خدائی حکومت۔ اللہ نے ان کو انتخاب کیا، چونکہ ظاہر ہے کہ جب جمہوریت کی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ ووٹ دیں گے، لوگ وہ ووٹ دیں گے، ڈیموکریسی ہوگی، اور لوگ وہ مثلا جمہوری حکومت میں انتخابات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ملوکی حکومت ہے وہ تقریباً ارثی حکومت ہوتی ہے، یعنی ورثے میں ایک بادشاہ کو حکومت، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، دادا بھی بادشاہ تھا، اسی طریقے سے یہ سلسلہ وہ چلتا آئے گا، جو بادشاہ ہوگا پھر اس کا وہ شہزادہ، پھر اس کا شہزادہ۔ تو یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کو آپ حکومت ملوکیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت کی حکومت وہ نہ حکومت ملوکیہ ہے، نہ وہ حکومت ملوکیہ اس عنوان سے کہ آج کے حساب سے جیسے بنتے ہیں، یعنی امام اگر
امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے تو ان کے والد کو بھی اللہ کی طرف سے یہ امامت ملی تھی۔ لوگوں کے اوپر سربراہ ہے، بے شک لوگ انتخاب کریں نہ کریں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگ انتخاب کریں یا پوری دنیا جو ہے وہ مخالف ہو جائے۔ اس حدیث کی تفسیر جو ہے بڑی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر ایک طرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہو، دوسری طرف پوری دنیا ہو، آپ پوری دنیا کو چھوڑ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف چلے جائیں، چونکہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہی سلسلہ امامت ہے۔ فضائل جو ہے، جتنی بھی فضائل ہے حضرت کے، وہ یقیناً اسی عنوان سے ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی رائے کا محتاج نہیں ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ جمہوریت کا نظام قائم ہو جائے۔ تو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس حدیث کو ملا محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب شریف بہار میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ القائم من ولدی، قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میرے اولاد میں سے ہے، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام پر ہے، یعنی جیسے میرا نام ہے وہی نام ان کا بھی ہے، اور میری کنیت یعنی ابو القاسم یہ ان کی بھی کنیت ہے، وشمائلہ شمائلی، اور اس کا جو ظاہری جو شکل و شمائل ہے وہ جو ہے وہ بھی میری طرح ہے، وسنتہ سنتی، اور اس کی سنت یہ ضروری ہے، اور اس کی سنت جو ہے وہ میری سنت ہے، یعنی جو میری سنت ہے نا، کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ وہی جو میری سنت ہے اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت فرمائیں گے، یعنی میری سنت کے مطابق جو میری سنت ہے وہی ان کی سنت ہے۔ یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، اور لوگوں کو جو ہے وہ وادار کریں گے جو میری شریعت ہے اس کے مطابق، وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ کتاب اللہ، اور لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف، خدا کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف لوگوں کو ہدایت فرمائیں گے، یعنی ہدایت جو ہے وہ قرآن کے مطابق اور میرے سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے، سنت رسول اللہ و قرآن، اس کے مطابق ان کی حکومت ہے۔ تو پس یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت حضرت بقیت اللہ روح و ارواحنا لہ الفدا بالکل اسی طریقے کی حکومت ہے جو خود حکومت رسول اللہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ کی جو سنت رسول اللہ ہے، دیکھیں ایک تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سر پہ ٹوپی رکھنا یا سر پہ عمامہ رکھنا یا داڑھی کو رکھنا یہ صرف سنت نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی رسول اللہ کے سنت رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ جس کو اردو میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح جو ہوئی ہے یہود کے ساتھ، تو رسول اللہ کے سنتوں میں یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب بھی مثلاً آپ جو ہے وہ کافروں کے اوپر قابض ہو جاؤ، تو کافر اگر تسلیم ہو جائے، وہ کہے ہم نے نہیں لڑنا اور ہم نے نہیں لڑنا، تو تسلیم شدہ جو لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حربی ہے، حربیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ ہے رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، نہ یہ کہ ان کو اعدام کر لے۔ آج کے اس دور میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی دشمن کے، بلکہ آج سے کیا پرانے زمانے میں بھی جو لوگوں کے اوپر قابض ہو جاتے تھے ان کے مردوں کو یا تو غلام بنا دیا جاتا تھا یا جو ہے وہ ان کو اعدام کیا جاتا تھا، خواتین جو ہے وہ کوئی ان سے نکاح کر لیتا تھا، کوئی جو ہے وہ ان کو کنیز رکھتا تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کی روش یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اعدام، کسی کو پھانسی نہیں دینا ہے، اس کو قتل نہ کرے جب تک، اگر حربی ہے تو پھر بات اور ہے، نہیں ہے تو۔ اور جب رسول اللہ نے یہود کو معاف کر دیا، چونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں دی تھی رسول اللہ کو، کوئی ایسی بات نہیں تھی، رسول اللہ کو بڑی تکلیفیں ان لوگوں نے دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نے معاف فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک برائے نام صحابی
وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دیجئے گا، ان کو قتل کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ انسان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تسلیم ہو گئے ہیں، سیلنڈر کر چکے ہیں، قتل۔ اس نے کہا مجھے تو شک ہو گیا ہے، اس سے زیادہ شک یہ اہل سنت کی کتابوں کا وہ ہے، جو یہ جو آج کے اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں جو منافقین، یہ سید المنافقین تھا ان میں سے، یہ شخص نام ان کا نہیں لوں گا، یہ سید تھا ان کا، منافقین کا سید و سردار جو ہے وہ یہی تھا یہ شخص۔ اور اس نے کہا کہ مجھے تو آپ کی نبوت پہ آج جتنا شک پڑ گیا ہے اس سے پہلے اتنا شک نہیں پڑا تھا، یعنی شک جو ہے وہ پہلے بھی پڑتا رہا، مجھے بار بار میں شک اور شبہات کا شکار رہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے سچے نبی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے میرا شک بہت زیادہ پڑ، چونکہ آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ان کو قتل، اگر قتل کرتے مجھے شک نہ پڑتا۔ اندازہ کریں، خلق خدا کو جو ہے وہ قتل کر لو، ان کو جو ہے وہ زیر و زبر کر لو، ان کو تلواریں ان کے اوپر چلا دو اور ان کی گردنوں کو اڑا دو، خون سے ان کو، پھر آپ جو ہے وہ نبی ہے۔ حالات دیکھیں ان کے، یعنی وہی فکر جو ہے وہ آج کل کے اس میں جو یہ خارجی فرقہ جو آج کے اس دور میں ہے، خارجی فرقہ جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرتے، یہ خارجی فرقہ یہی ہے اس کا، یہ ان کی ایجاد ہے۔ تو یہ خارجی اصل حقیقت یہ ہے کہ انہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو تنگ نہیں کرتے، اما یہ کہ وہ جنگ کرے وہ بے شک مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ پھر جواب ان کو دینا ہوتا ہے، اور یہ عقل کا تقاضا ہے، وگرنہ کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ تبلیغ اسلام میں صبر و تحمل کا مظاہرہ، ایک رسول اللہ کی ایک روش رہی، صبر و تحمل کا مظاہرہ تبلیغ میں۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھ رہے علماء کس قدر، یعنی میں گستاخی نہ کروں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں بڑے بن ٹن کے اور بڑی متکبرانہ طریقے سے جیسے چلتے ہیں نا، کسی نے تھوڑی سی بات کر دی وہاں پر مجلس کو سٹاپ کر دیں گے، ہم نے مجلس ہی نہیں پڑھنا ہے، ہم یہاں پر مجلس ہی نہیں پڑھتے، ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ انانیت، حد سے زیادہ انانیت۔ رسول اللہ کی روش کیا تھی تبلیغ میں؟ اگر اس کو آپ تبلیغ کہتے تو، اگر دکانداری ہے تو پھر تو بات نہیں ہوگی، پھر ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کریں، لیکن اگر تبلیغ ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم وہی العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو انبیاء ہے ان کے ورثے کے مطابق رسول اللہ کی اس کے مطابق ہم تبلیغ کر رہے ہیں، یہ مجالس اور یہ محافل تبلیغ ہے اور ہم تبلیغ کا مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں، ولا اس عنوان سے پھر جو ہے وہ بڑی بات جو ہے وہ واضح ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ حتیٰ وہ یہودی یا یہودیہ کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، جو روز جو ہے وہ کانٹے رسول اللہ کے جہاں پر رسول اللہ جایا کرتے تھے وہاں پر یہ کانٹے بچا دیتی تھی، اور وہاں سے جو اوجڑی ہے، اوجڑی اس میں سے جو گوبر ہوتا ہے نا، اس کو چن چن کے رسول اللہ کے اوپر پھینکا کرتی تھی، یعنی اس قسم کی گستاخیاں جو ہے کرتی تھی۔ تو جب بیمار ہو گئے رسول اللہ نے دیکھا کہ آج تو کوئی زحمت ہمیں نہیں ہوئی، تو سوال کیا کہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ یہودیہ جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کی عیادت کی۔ صبر و تحمل کا یہ مظاہرہ، صبر و تحمل تبلیغ میں رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہی سنت حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا بھی صبر و تحمل کے ساتھ ہی تبلیغ فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا جیسے آج کے اس دور میں بعض لوگ اپنے جسم کی حرارت کو کم کرنے کے لیے روایات کو غلط طریقے سے بیان کرتے، حضرت تلوار نکال کے سب کو قتل و غارت، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت جو ہے بے شک جنگیں ہے، شجاعت ہے، امیر المومنین علیہ السلام بھی ورثے میں ملی ہے حضرت کو، وہ تو بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس جیسا شجاع بھی نہیں ہے، اور اس جیسے حملہ بھی وہ عذاب خدا لوگوں کے اوپر پڑ جاتا ہے اگر حملہ کرے امیر المومنین علیہ السلام کا حملہ، یا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی ایسی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود صبر و تحمل یعنی رسول اللہ کی اس قدر ہے۔ آج کے اس دور میں آج کا کافر، آج کا
غیر مسلم اٹھ کے یہ کہتا ہے رسول اللہ نے دین کو تلوار سے جو ہے وہ اس کو فروغ دیا ہے، تو وہ یہ روایات نہیں پڑھتے رسول اللہ کے صبر و تحمل کو، کہ حتیٰ ایک خاتون ہے، کیا ہے رسول اللہ، اصحاب ہے رسول اللہ کے، رسول اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک یہودیہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ معزز خاندان میں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور ایک قریش کے سید و سردار ہے، اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ایک یہودیہ کو آپ کے پڑوس میں، یار آپ بات کریں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی اس قسم کی ایک بڑھیا ہو مثلا، وہ آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کرے تو آپ کی وہ اتنی بھی پڑوسی کے ناطے بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ سید المرسلین نے کچھ نہیں کہا، چونکہ بحث یہاں پر خدا کی بحث ہے۔ تو اور اس پر جو ہے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام بھی اسی طریقے سے، یعنی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا، کہتے ہیں اس شخص میں جو ہے وہ بھرے ہوئے مجمع میں یہ کہہ دیا کہ اولاً تو حضرت کا نام باقر علیہ السلام، کہتے ہیں سب سے پہلے وجہ یہ اسم باقر کے اوپر اس نے جو ہے وہ ایک عربی زبان میں جو میں نہیں کہنا چاہتا، تو اس نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ نام جو ہے ان کا الٹا لے لیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا نام یہ نہیں، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا نام یہ نہیں ہے، میرا نام یہ ہے۔ پھر اس نے جا کے حضرت کے والدین یعنی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے والد گرامی کوئی معصوم ہے، اگر خطا پر تے خدا اس کی مغفرت فرمائے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے خدا تجھے ہدایت کرے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص جو ہے کوئی جانتے تھے، خالق مسافر تھے، غریب تھے۔ امام نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو میں آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ جو ہے وہ تھکے ہیں تو آرام کر لیں، اگر آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ یعنی اس قدر امام کے یہ صبر و تحمل، یہ دیکھ کے کہتا ہے وہ شخص جو ہے اس نے فوراً کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ میں، یعنی یہ نظام ہے حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا کہ حضرت جو ہے وہ اس طریقے سے نظام کو جو ہے وہ قائم کریں گے، یعنی یہ نظام جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نظام ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت جو ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا تھا، ایک حضرت کا شیوہ جو بہت ضروری اور مہم ہے، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کتاب یوم الخلاص میں کامل سلیمان اس روایت کو لے کے آتے ہیں، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، بیروت دار الکتاب اللبنانی، بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے یوم الخلاص، اور فارسی زبان میں تو اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور اردو میں بھی شاید اس کا ترجمہ ہو۔ یہ روایت لے کے آتے ہیں، البتہ دوسری کتب میں بھی یقیناً یہ روایت موجود ہے کہ حضرت کی، جو میں اس عنوان سے آج کل ولایت کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہو چکا ہے، چونکہ لوگ جو ہے وہ اتفاق بین المسلمین کے چکر میں اس مسئلے پر تھوڑی سی جو ہے وہ نرم گوشہ کر رہے ہیں اور مشکلات بنا رہے ہیں۔ اس عنوان سے یہ روایت جو ہے فرمائے کہ یدعو الناس الی کتاب اللہ، سب سے پہلے حضرت جو ہے لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں گے کہ آپ آ جائیں، یعنی حضرت کی حکومت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سنت نبی کی طرف، جو نبی کی سنتیں ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ صرف ظاہری شکل و شمائل نہیں بلکہ نبی کی اور بھی سنتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَوِلَایَتِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ایک جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت بھی ہے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ پہ بات کو تمام نہ کیجیے گا، یہ کس نے بھی کہا ہو نا غلط بول رہا ہے۔ اور اس دور کے
مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی خود میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا میرا نظریہ اور علماء جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو صلات باطل، روزہ بھی باطل، زکوٰۃ بھی باطل، حج بھی باطل، یہ باطل ہے۔ اور یہاں پر اس روایت کے مطابق جو بڑی مضبوط روایت ہے، فرمایا کہ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولایت علی علیہ السلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ اور پھر فرمایا والبراءۃ من عدوہ، اور امیر یہاں ہی کے ضمیر جو ہے نا حضرت، یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان کے دشمنوں سے براءت کی طرف بھی دعوت دیں گے۔ یہ ہے یعنی بس تین چیزیں جو حضرت کی حکومت میں قائم ہونی ہے۔ سب سے پہلے دعوت الی کتاب اللہ، دعوت الی سنت نبیہ، اور پھر جو ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف دعوت کرنا، اور ان کے دشمنوں سے براءت کی طرف دعوت دینا کہ آپ یہاں پر یہ جو دشمنان اہل البیت علیہ السلام ہے، دشمنان خدا ہے، ان سے براءت کی طرف بھی حضرت دعوت کریں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کو جو ہے انسان سمجھ لے۔ اور میں نے یہ کہہ بھی دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو حکومت کا طریقہ ہے حضرت کا، وہ وہی حکومت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اس میں جو ہے بڑی واضح سی چیز ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج کل کے اس دور میں بعض لوگ اٹھ کے یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، ولایت اور ولایت اور ولایت۔ ولایت ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں، ولایت صرف زبان پر جاری کرنے کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بحث کر دی ولایت کو زبان کے حد تک جاری کر لو۔ زبان کے حد تک آپ نے جاری کر دی، اس کا زیادہ تر تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ انسان قلب میں ولایت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کس قدر رکھ رہا ہے؟ آج کل کے اس دور میں ایک شخص اٹھ جائے گا، باتیں شروع کر دے گا، عربی اس کو اچھی آتی ہوگی، روایات آپ کے لیے پڑھنا شروع کر دے گا، اور لوگ بھی جو ہے وہ واہ 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 واہ۔ یہ شخص جو ہے ہر شخص سے جا کے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے روایات صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، حلال خون بھی ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ہر شخص کو جا کے اپنا لیڈر مان لے گا۔ یہ روایات یہ تو ہم سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ عرب زبان جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا شروع کر دیں گے، بہتر بھی پڑھ لیں گے۔ جو عرب زبان ہوں گے وہ روایات کو ہم سے بہتر پڑھ لیں گے۔ تو کیا یہ صرف حدیث کو پڑھنا صرف معیار ہے؟ حدیث میں تو بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہیں۔ تو پس ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قلباً اس چیز کو درک کر سکے، اور تقویٰ کی ضرورت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ انسان متقی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت کر دیتا ہے، اور دعا گو ہے پروردگار کے دربار میں، پروردگار کے درگاہ میں کہ ہمیں ہدایت کرے اور ہم سب کی جو بھی شرعی حوائج ہے قبول اور منظور فرمائے۔ اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔